بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آمنہ کے حمل کے وقت عجائب کا ظہور۔ کعب الاخبار سے روایت ہے کہ اس رات تمام آسمانوں اور زمینوں میں اعلان کیا گیا کہ وہ نور مکنون جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے، آج رات آمنہ کے بطن شریف میں مستقر ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیب آمنہ ہے۔ اس رات ساری دنیا کے بت اوندھے کر دیے گئے۔ قریش جو شدید قحط سالی کا شکار تھے اور سخت تنگ حال تھے، حضور کے باعث زمین سرسبز و شاداب ہو گئی اور درخت پھلدار ہو گئے اور ہر طرف سے خوشحالی نظر آنے لگی۔ اس زمانے کو جس میں حضور آمنہ کے بطن شریف میں تھے فتح و ابتہاج کا زمانہ کہا جائے گا۔ جب سیدہ آمنہ حاملہ ہوئی تو ان کے پاس کوئی آیا اور کہا، آپ کا حمل اس امت کا سردار ہے۔ آمنہ نے کہا، تمہیں کیا معلوم کہ میرے پیٹ میں سید المرسلین ہے، حالانکہ مجھے حمل کا بوجھ قطن محسوس نہیں جیسے حوامل عورتیں محسوس کرتی ہیں، مگر یہ بات ضرور تھی کہ میرا حیض منقطع ہو گیا تھا۔ میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھی کہ مجھے کسی نے کہا، آپ جانتی ہیں کہ آپ کا حمل کائنات کا سردار ہے۔ پھر مجھے چھوڑے رکھا حتیٰ کہ وقت ولادت قریب تر آ گیا تو مجھے کہا، جب ہم وضع کرے تو کہو میں اس کو اللہ واحد کی ہر حادثے سے پناہ دیتی ہوں۔ نیز مجھے کہا گیا تھا، جب وضع حمل ہو تو کہنا، اعوذ باللہ الواحد من شر کل حاسد۔ پھر اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رات قریش کے تمام جانوروں نے کہا، رب کعبہ کی قسم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے بطن شریف میں تشریف لے آئے، وہ دنیا کے امام اور چراغ ہیں۔ اس رات ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت اوندھے پڑ گئے اور مشرق میں رہنے والے وحوش مغرب کی طرف بھاگے۔ ایسے ہی سمندروں کی مچھلیاں ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگیں۔ ہر مہینے میں ارض و سما میں ندائیں دی جانے لگیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قریب آ گیا ہے۔ جب حمل شریف کو 2 ماہ گزرے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، جبکہ وہ تاجروں کے قافلے میں شام سے واپس تشریف لا رہے تھے اور مدینہ منورہ سے گزرنے والے تھے کہ اچانک بیمار ہو گئے اور اپنے ماموں بنی نجار کے پاس ٹھہر گئے اور 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد انتقال فرما گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جنت کے سارے دروازے کھول دو، اور سورج کو عظیم نور پہنایا گیا۔ حضور کے اعزاز و اکرام کے لیے اس سال اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی عورتوں کے حمل لڑکے کر دیے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب مجھے درد ذہ ہوا تو کسی مرد و عورت کو پتہ نہ تھا اور میں گھر میں تنہا تھی، جبکہ عبد المطلب مطاف میں تھے۔ مجھے ایک سخت آواز سنائی دی جس سے میں خائف ہوئی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ سفید پرندے کے پر نے میرے دل کو مس کیا ہے، جس سے خوف و خراس اور رعب جاتا رہا اور درد بھی نہ رہی۔ ولادت کے وقت میں نے لمبی لمبی عورتیں دیکھیں، گویا کہ وہ عبد مناف کی لڑکیاں ہیں۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ میں تعجب کرتی تھی کہ انہوں نے مجھے کیسے معلوم کر لیا، تو انہوں نے کہا، ہم آسیہ فرعون کی بیوی، مریم عمران کی بیٹی اور یہ جنت کی حوریں ہیں۔ اتنے میں سفید ریشم زمین و آسمان کے درمیان بچھایا گیا اور کسی نے کہا، انہیں یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو۔ سید آمنہ نے کہا، پھر میں نے ہوا میں آدمی دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کے برتن تھے۔ پھر میں نے پرندوں کا ہجوم دیکھا جو میری طرف آیا، ان کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے۔ انہوں نے میرے حجرے کو ڈھانپ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری بصارت کھول دی تو میں نے زمین کے تمام مشرق اور مغرب دیکھ لیے اور 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ اسی اثنا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، جبکہ وہ آسمانوں کی طرف انگلی اٹھائے ہوئے سر بسجود تھے، جیسے کوئی عاجزی سے دعا کرتا ہے۔
پھر میں نے سفید بادل آتا دیکھا، اس نے حضور کو ڈھانپ کر مجھ سے غائب کر دیا۔ میں نے کسی کی آواز سنی کہ ان کو زمین کے مشارق و مغارب کی سیر کراؤ اور سمندروں میں لے جاؤ تاکہ وہ آپ کو نام اور صورت سے پہچان لیں اور یقین کر لیں کہ یہ دنیا سے شرک مٹائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حال واضح ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ آمنہ نے کہا، جب حضور مجھ سے علیحدہ ہوئے تو ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گیا۔ پھر آپ دونوں ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے زمین پر جلوہ فروز ہوئے۔ مشہور یہ ہے کہ آپ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پیر کے روز فجر کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ پر کوئی قذر وغیرہ نہ تھی اور بالکل نظیف اور صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ حلیہ شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم سر مبارک تھا، پیشانی کشادہ، ابروؤں کے دونوں کنارے بہت لمبے تھے، ان میں کچھ قدرے فاصلہ تھا، ان کے درمیان رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی، دونوں آنکھیں سیاہ تھی، پلکوں کے بال لمبے تھے، آنکھیں سرما کیے بغیر سرمگی تھیں اور ان کی سفیدی سرخی آمیز تھی، رخسار صاف ستھرے، ناک شریف طویل تھی جو درمیان میں قدرے اونچی تھی، اس پر نور چمکتا تھا، منہ کشادہ، دانتوں میں ایک دوسرے سے قدرے فاصلہ تھا، جب تبسم فرماتے تو موتی ظاہر ہوتے تھے جو بہت خوبصورت تھے، عطر سے بڑھ کر آپ سے خوشبو مہکتی تھی، چہرہ انور بدر منیر کی طرح چمکتا تھا جس میں قدرے تدبیر تھی، داڑھی شریف بھاری تھی۔ ایک غریب روایت میں ہے کہ حضور داڑھی شریف کے بال طول و عرض سے اتار دیتے تھے اور ایک مشت کی مقدار باقی رہتے تھے۔ حضور کے سر کے بال شریف کبھی کانوں کی لو تک ہوتے، جب کبھی کنگھی کرتے تو کندھوں تک پہنچ جاتے اور کبھی کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان تک ہوتے تھے۔ آپ کے بال شریف نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی سخت گھنگریالے تھے، بلکہ خوبصورت شکندار تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف جمعہ اور وفرہ کے درمیان تھے، یعنی کندھوں سے اوپر اور کانوں کی لو سے نیچے تھے۔ پہلے بال پیشانی پر چھوڑتے تھے، پھر سر مبارک کے وسط سے دائیں بائیں 2 حصے کیا کرتے تھے۔ ان کے درمیان فرق ہوتی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن شریف صاف چاندی کی طرح سفید اور لمبی تھی۔ حضور کے دونوں کندھوں یعنی مونڈوں کے درمیان فراخی تھی جو سینہ مبارک کی فراخی ظاہر کرتی تھی۔ آپ کے کندھے موٹے اور مضبوط تھے، سینہ مبارک پر بال نہ تھے، صرف بالوں کی باریک دھاری تھی جو خلق سے ناف تک تھی اور خوب چمکتی تھی۔ آپ کا سینہ مبارک اور پیٹ برابر تھے، یعنی پیٹ بڑا ہوا نہ تھا اور سینہ مبارک خوب وسیع تھا، کندھوں اور بازوؤں پر بہت بال تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ اور دونوں قدم بہت مضبوط اور سخت تھے، انگلیاں لمبی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کوئی ریشم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے نرم نہیں دیکھا۔ اون بن نبی حجیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتہ وادی شریف تشریف لے گئے اور آگے سترہ گاڑ کر نماز پڑھی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم حضور کا دست اقدس پکڑ کر اپنے چہروں پر گزارتے تھے۔ میں نے بھی دست اقدس پکڑ کر اپنے چہرے پر پھیرا، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضور کے جوڑ فربا اور کلائیاں طویل تھیں، آپ کی پنڈلیاں باریک اور سفید تھیں اور ایڑیاں باریک تھیں۔ آپ کے قدموں میں گوشت زیادہ نہ تھا، وہ باریک اور نیچے زمین سے پیوست نہ ہوتے تھے بلکہ درمیان میں اونچے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کی خلقت اکمل تھی اور جسمانی گوشت ڈھیلا نہ تھا اور نہ ہی زیادہ بھاری تھے بلکہ معتدل خلقت اور اعضاء مضبوط تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قد شریف نہ درمیانہ نہ زیادہ طویل اور نہ ہی قصیر تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی لمبا قد والا شخص چلتا تو آپ اس سے لمبے نظر آتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ 2 لمبے قد والوں کے درمیان چلتے تو ان سے لمبے ہوتے تھے، جب وہ آپ سے جدا ہوتے تو وہ لوگوں میں لمبے شمار ہوتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
درمیانہ قد والے نظر آتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بشرہ مبارک نرم تھا، آپ نہ زیادہ سفید تھے اور نہ ہی زیادہ گندمی رنگ تھا، آپ کا سفید رنگ سرخی آمیز تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کوئی شے نہ تھی، آپ کا چہرہ مبارک منور تھا، گویا کہ اس میں سورج چمکتا تھا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ لکیردار چادر پہنے ہوئے دیکھا، پھر میں نے چاند دیکھا تو آپ میری آنکھ میں چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ برا نے کہا، میں نے سرخ چادر میں کنگھی کیے ہوئے بالوں والا کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، آپ کے بال شریف کندھوں تک پہنچتے تھے۔ بخاری مسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند کی طرح تھا۔ ربی بنت معوذ نے کہا کہ اگر تم حضور کا منور چہرہ دیکھو تو یوں نظر آئے گا کہ سورج طلوع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، اگر سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کا نور سورج کی روشنی پر غالب ہوتا، اسی طرح سراج کے پاس آپ کا نور اس کی روشنی پر غالب ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے بسترے پر آرام فرماتے جبکہ وہ گھر نہ ہوتی۔ ام سلیم حضور کے محارم سے ہے۔ چنانچہ ایک روز آپ تشریف لائے اور ان کے بسترے پر سو گئے۔ جب وہ آئیں تو ان سے کہا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بسترے پر آرام فرما رہے ہیں۔ جب آپ کے قریب آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بستر پر آپ کا پسینہ ہے۔ ام سلیم نے کپڑوں کی صندوقچی کھولی اور پسینہ خشک کرنا شروع کیا اور اسے بوتل میں جمع کرنے لگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم کیا کرتی ہو؟ عرض کیا، اپنے بچوں کے لیے اس کی برکت چاہتی ہوں۔ فرمایا، اچھا کرتی ہو۔ مسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر روشن موتیوں کی طرح پسینہ ہوتا تھا جو خوشبودار کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ میری مدد کریں۔ فرمایا، میرے پاس تو کوئی شے نہیں، لیکن کل آؤ اور اپنے ساتھ فراخ منہ والی شیشی اور درخت کی چھوٹی سی لکڑی لیتے آؤ۔ حسب ارشاد وہ آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائیوں سے پسینہ اتارنا شروع کیا حتیٰ کہ وہ بوتل بھر گئی۔ پھر فرمایا، اسے لے جاؤ اور اپنے گھر والوں سے کہو کہ جب خوشبو لگانے کا خیال ہو یہ لکڑی بوتل میں ڈبو کر خوشبو استعمال کر لیا کریں۔ چنانچہ وہ لڑکی جب خوشبو استعمال کرتی تو مدینہ منورہ کے لوگ وہ خوشبو سونگا کرتے تھے تو ان کا نام ہی خوشبودار لوگ ہو گیا۔ لیکن دارالقطنی نے اس حدیث کو متروک لکھا ہے، واللہ ورسول عالم۔ خاتم نبوت۔ صاحب بن یزید نے کہا، میری خالہ مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بھانجا بیمار رہتا ہے۔ حضور نے میرے سر کو دست اقدس سے مس کیا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ میں نے حضور کے وضو سے بچایا ہوا پانی پیا اور آپ کی پشت کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان خاتم نبوت دیکھی جو ڈولی کے بٹن کی مثل تھی۔ بخاری۔ ایک روایت کے مطابق پرندے کے انڈے کی طرح مذکور ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، انکا لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلق کو عظیم فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو طلحہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حضور کے پاس لے گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس ذہین بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ میں نے سفر و حضر میں حضور کی خدمت کی، بخدا میں نے جو شے کی ہو آپ نے مجھے کبھی نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، اور نہ ہی جو شے میں نے نہ کی ہو یہ تم نے کیوں کی ہے۔ بخاری مسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خلیق تھے، طبعی طور پر آپ نے کبھی بدگوئی نہیں کی اور نہ ہی اس میں تکلف کرتے تھے، بازاروں میں آواز بلند نہ کرتے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے، لیکن درگزر کرتے ہوئے معاف کر دیتے تھے۔ اگر کسی کو عتاب کرنا ہوتا تو فرماتے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو،
زیادہ تر آپ خاموش رہتے اور ہنستے کم تھے۔ جب آپ کے پاس صحابہ کرام کسی بات پر ہنستے تو آپ صرف تبسم ہی فرماتے تھے۔ زید بن ثابت نے کہا، جب ہم دنیا کی بات ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ اسے ذکر کرتے، اگر ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس طرح گفتگو فرماتے۔ جب آپ کسی صحابی سے ملاقات کرتے تو اس کے ساتھ کھڑے رہتے یہاں تک کہ وہ شخص آپ سے جدا ہو جاتا۔ بچوں سے ملاقات کرتے تو ان کو سلام کہتے۔ حضرت انس کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم کھیلتے تھے، ہمارے پاس سے آپ گزرے تو فرمایا، بچوں السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور بردباری۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت حلیم، طبع اور بردبار تھے۔ ایک دفعہ طفیل دوسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوست کے لوگ نافرمان ہیں اور اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، آپ ان کے حق میں بد دعا کریں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے۔ لوگوں نے سمجھا آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا، اے اللہ، دوست کو ہدایت دے اور ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے میرے پاس لا۔ بدر کے واقعے سے پہلے سعد بن عبادہ بیمار ہو گئے تو آپ گدھے پر سوار ہوئے اور اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا اور سعد کی عیادت کرنے تشریف لے گئے۔ راستے میں مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں کی مجلس قائم تھی۔ ان میں حضور کا ثنا خوان عبداللہ ابن رواحہ بھی بیٹھے تھے، جبکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی وہاں موجود تھا۔ گدھے کے چلنے سے غبار مجلس تک پہنچا تو عبداللہ بن ابی نے کپڑے سے اپنی ناک ڈھانپ لی اور کہا، ہم پر غبار نہ ڈالیں۔ حضور سلام کہنے کے بعد وہاں ٹھہر گئے اور ان کو دعوت اسلام دی اور قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی تو عبداللہ نے کہا، اس سے کوئی شے اچھی نہیں، اگر آپ کی بات حق ہے تو اس مجلس میں ہمیں اذیت نہ پہنچائیں، اپنے گھر جائیں، جو کہ آپ کے پاس آئے اس پر بیان کریں۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا، حضور آپ ضرور تشریف رکھیں اور بیان فرمائیں، ہم محبت سے سنیں گے۔ اس دوران مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں میں سب و شتم ہونے لگی۔ قریب تھا کہ لڑائی تک نوبت پہنچ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاموش کراتے رہے حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ سوار ہو کر سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سعد سے ذکر کیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم منصب عطا کیا ہے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا سردار بنانا چاہا تھا اور اس کے سر پر سرداری کا امامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مسترد کر دیا تو وہ غصے سے حسد کرنے لگا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ بخاری۔ جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین فوت ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ کے لیے عرض کیا گیا۔ حضور نماز جنازہ پڑھنے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کے دشمن کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس نے فلاں روز یہ کہا تھا، فلاں روز یہ کہا تھا، فلاں روز یہ کہا تھا۔ عبداللہ کی جملہ لغویات ذکر کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عمر ایک طرف ہو جاؤ، مجھے ابھی تک منافقوں پر نماز جنازہ پڑھنے سے میرے رب نے منع نہیں کیا اور مجھے نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار دیا گیا ہے، اور فرمایا اگر 70 بار بھی نماز پڑھیں گے تو ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ اگر میں یہ جانتا کہ 70 بار سے زیادہ نماز پڑھنے سے یہ بخشا جائے گا تو میں ضرور زیادہ کرتا۔ پھر اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی قبر تک تشریف لے گئے، یہاں تک کہ اس کے دفن سے فارغ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے اس واقعے کے بعد کہا، تعجب ہے کہ مجھ میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ میں نے حضور سے یہ کلمات کہنے کی جسارت کی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی کسی منافق کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو کبھی نہیں پیٹا۔ اگر آپ کو 2 مشکل امور کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے ان میں سے آسان کو ترجیح دی، بشرطے کہ اس میں شرعی حرج نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ قریش کے مظالم سے دل برداشتہ ہو کر مغموم ہوئے تو فرشتے نے حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ لوگوں کا معاملہ دیکھا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت و امداد کے لیے بھیجا ہے، جو چاہیں اسے حکم دیں۔
تو پھر فرشتے نے آواز دی اور سلام عرض کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ مجھے حکم دیں تو میں ان لوگوں پر پہاڑ گرا کر انہیں تہس نہس کر دوں۔ یہ سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ وحدہ کی عبادت کریں گے اور اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا مشرکوں پر بد دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے لعنت کرنے نہیں بھیجا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔